بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہیں، اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام پر، جسے الخلیل فلسطین کہتے ہیں، 274 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقدس کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس مقام کی نشاندہی کریں گے، آپ اس سے پاک صاف کر کے آباد کریں۔ یہ جگہ طواف اور سجدوں کی ہوگی۔ ابھی آپ علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو اس سنسان جگہ چھوڑ آئے۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان فلسطین تشریف لائے، تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ علیہ السلام اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جن خاندان کی حکومت تھی، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کا نہایت عزت و احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور وہ بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خاتمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کرا دی، اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھروں میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئی۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے، ہم نے اس کو حضرت ابراہیم ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا، وہ مایوس ہو چکی تھی۔ انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے ان کی بن گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتی اور مشکیزے کا پانی پیتی رہتی اور بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ کھجوریں اور مشکیزے کا پانی آخر کب تک چلتا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھی، ان کے سینے میں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئی۔ آپ چاروں طرف دوڑی، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑاتی کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑی سے نیچے اترتی، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ اس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھی، انہوں نے ایک انجانی آواز سنی جیسے کوئی کہہ رہا ہو۔ وہ یکسو ہو کر غور کرنے لگی، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر حاجرہ نے کہا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت حاجرہ نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ وہ پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئی، پانی ابل کر اوپر آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اس حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ حاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ مقام قدا کی طرف سے آئے اور مکے کے نشیبی علاقے میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ اس جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی ہو۔ معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو کچھ مشکیزیں لے کر پانی لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے تو وہاں ایک عورت اور بچے کو سنسان جگہ پر موجود پا کر حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے سیدہ حاجرہ سے پانی طلب کیا، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کی اور واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ اور سامان دیا اور واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کے لوگ آئے، حضرت حاجرہ سے رہنے سہنے کے لیے اجازت طلب کی۔ بنو جرہم کے لوگ سیدہ حاجرہ کی طبیعت و عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو رحم دل اور ملنسار پایا۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کو آپ کی عادتیں پسند آ گئی، اس لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ حاجرہ نے ان سے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جرمی گروہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا، یہاں تک کہ کئی گھرانے آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے بڑھے اور انہی سے عربی زبان سیکھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑا تو وہ بے یار و مددگار تھے۔ انہیں ہر طرح کے مصائب اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا۔ تو اس وقت حضرت حاجرہ کو بشارت ہوئی، نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں ضائع کرے گا نہ بچے کو۔ یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے مثال احسار کیا۔ آپ کے گھرانے کے 2 افراد نے طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تاکہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن و مقصد کامیاب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے قبل بھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں یا بعض موقعوں پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبود ان سے قربانی طلب کرتا ہے، اگر ان باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا ہے۔
ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ ان کے خیال میں آفات سے بچنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: پھر جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ خواب کا مطلب واضح ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کیا۔ لڑکے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی وہ لڑکا صالح اور نیک تھا یا کہ نہیں۔ جب لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو کر ڈالیے، لڑکے کا جواب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ باپ کا فرما بردار اور خدا کا حکم ماننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو گئی۔ قربانی کا یہ واقعہ منع کے مقام پر پیش آیا۔ اس وقت سے اسی تاریخ یعنی 10 ذی الحج کو اس مقام میں منع پر اس واقعے کی یاد مناتے ہوئے اور جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس کام میں آپ دیر نہ کیجیے۔ اس کا قرآن کریم میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں چن رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ گھر باپ اور بیٹے تعمیر کر رہے تھے۔ یہ گھر صرف عبادت کے لیے ہی نہ تھا بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے میل ملاقات کی جگہ تھی، تاکہ یہاں بھائی چارے کا منظر نظر آئے، سب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں۔ وہاں جانے والا خواہ کسی نسل کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، یہاں سب ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر اور ہدایت کے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یقیناً پہلا گھر جو اللہ کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ یہ گھر برکت والا ہے اور سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے مرکز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم سے جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں، اے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو مسلمان ہو، جو تیرے احکامات پر عمل کرے، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے رب، ان لوگوں میں خود ہی ان کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگی سنوار، تو بڑا طاقتور اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکے تو لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا گیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے اور حکم دیا کہ لوگوں میں عام منادی کر دو کہ تمہارے پاس آئیں، خواہ پیدل آئیں یا دور دراز مقام سے دبلی اونٹنیوں پر آئیں، تاکہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے قبیلے میں ہوئی۔
یہی قبیلہ اس بران جگہ حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر آباد ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ حضرت حاجرہ قطبی زبان بولتی تھی۔ بنو جرہم عربی زبان بولتے تھے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی زبان عربی تھی۔ اس علاقے میں عرب کے لوگ آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب، حجاز، یمن اور حضر موت کے علاقوں میں تبلیغ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق بہت اچھا تھا، وعدے کے اچھے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد غریبوں کی بھلائی تھی۔ آپ غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے سے تھے۔